بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نص یعنی قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ کو کسی ایسے مسئلے پر دلیل بنانا کہ جو مسئلہ ان سے ثابت نہ ہوتا ہو، اس کو استدلال ضعیف کہتے ہیں۔ اس کی 3 مثالیں ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم چوتھی اور 5ویں مثال پڑھیں گے۔ چوتھی مثال یہ ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث فی 40 شاتن شاتن یعنی 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ کی ہے۔ تو اس مسئلے سے، اس حدیث سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے استدلال کیا ہے اس مسئلے پر کہ بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری ہی دینا واجب ہوگی، اگر اس کی قیمت دی گئی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، حدیث میں جو زکوٰۃ کے متعلق کہا گیا ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے، تو یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ تو حدیث نے یعنی شریعت نے غریبوں کے حق کو بکریوں میں بکری کے ساتھ ہی متعلق رکھا ہے، یعنی ان کا حق بکری میں ہی ہے، لہٰذا بکری ہی دی جائے گی، اس کی قیمت نہیں دی جائے گی۔ اگر قیمت دے دی تو یہ ان کی حق تلفی ہوگی، ان کے حق کو تلف کرنا ہوگا، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو ان کا یہ استدلال کرنا کہ بکری ہی دی جائے گی، اس کی قیمت نہیں دے سکتے، یعنی قیمت نہیں دے سکتے، یہ استدلال کرنا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ علماء احناف نے فرمایا کہ جب ہم نے زکوٰۃ کے مقصد کو دیکھا، اس کے مصارف کو دیکھا، تو اس کا مقصد ہمیں یہ نظر آیا کہ اس سے زکوٰۃ کے مستحق کی ضرورت پوری کی جا سکے، اور زکوٰۃ کے مستحق کی جو ضرورت ہے وہ جس طرح بکری دینے سے پوری ہوگی، اسی طرح پیسے دینے سے بھی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، بلکہ پیسے دینے سے تو اس کی ضرورت بدرجہ اولا بلکہ زیادہ طریقے سے پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ بکری دینے کی صورت میں وہ اس کو پہلے بیچے گا اور پھر وہ اپنے ضروریات زندگی کے مطابق اس کو خرچ کرے گا۔ لیکن اگر اسے پیسے ہی دے دیے جائیں تو اسے ہم بکری کو فروخت کرنے کی مشقت سے بچا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس حدیث سے صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دی جائے گی، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے اس کی قیمت دے دی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا امام شافعی کا یہ استدلال کرنا کہ قیمت سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ قرآن کی اس آیت سے امام شافعی علیہ الرحمہ استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ جس طرح حج ابتداءً یعنی شروع سے ہی واجب اور فرض ہے، یوں ہی عمرہ بھی واجب و فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتم صیغۂ امر، فعل امر کے ذریعے ارشاد فرمایا ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، جبکہ ان کا یہ استدلال کرنا اس آیت سے کہ حج کی طرح عمرہ بھی ابتداءً واجب ہے، یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ کیوں ضعیف اور کمزور ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ جو حج اور عمرہ تم نے شروع کر دیا ہے اس کو تم پورا کرو۔ تو پورا کرنا تو جب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو شروع کیا جائے، تو یہ آیت کریمہ جو ہے اس حج اور عمرے کو پورا کرنے کے متعلق حکم دے رہی ہے کہ جس کو تم نے شروع کر لیا ہو۔ تو جس کو شروع کر لیا ہو اس کو پورا کرنے میں ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، جس طرح کہ نفل نماز لازم نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے شروع کر دی تو اب وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، یعنی اب اس کو پڑھنا ہی ہوگا۔ تو یوں ہی ابتداءً ہمارے نزدیک عمرہ کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے عمرہ کرنا شروع کر دیا تو اب وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا، اب اس کا پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو اختلاف اس بات میں ہے کہ ابتداءً عمرہ کرنا واجب ہے یا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ابتداءً عمرہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابتداءً ہی عمرہ کرنا واجب ہے، اور وہ دلیل اس آیت کریمہ کو بناتے ہیں، جبکہ اس آیت کریمہ سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جو عمرہ اور حج شروع کر دیا اس کو پورا کرنا واجب ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو عمرہ شروع ہی نہیں کیا وہ بھی واجب ہے۔ تو ان کا یہ استدلال کرنا ضعیف ہے، کمزور ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ اور یوں ہی التمسک استدلال کرنا بقولہ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان فی 40 شاتن شاتن میں، یعنی اس فرمان سے استدلال کرنا۔ اچھا، اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، فی 40 40 میں، 40 معنی کیا؟ شاتن بکریاں، یعنی 40 بکریوں میں شاتن ایک بکری ہے، کس چیز کی؟ زکوٰۃ کی۔ تو سرکار کے اس فرمان کو سے دلیل بنانا لِإِثْبَاتِ ثابت کرنے کے لیے عدمی جوازی دفع القیمتی قیمت کو دینے کے جائز نہ ہونے کو ثابت کرنا ضعیف، یہ کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے جی؟ لِأَنَّهُ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے یقتضی یہ تقاضا کرتی ہے وجوب الشاۃ بکری کے واجب ہونے کا، ولا خلاف فیہ اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، یعنی ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ 40 بکریوں میں ایک بکری زکوٰۃ کی واجب ہو جاتی ہے، اس میں ہمارا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ اور بہرحال جو اختلاف ہے فی سقوط الواجب بأداء القیمتی واجب کے ساقط ہونے میں ہے قیمت کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی اگر بکری کی جگہ اس کی قیمت دے دی تو اس سے وہ واجب ادا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک قیمت سے ادائیگی ہو جائے گی زکوٰۃ کی، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک قیمت سے ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ بکری ہی دینا ہوگی۔ تو کیوں ان کے ہمارے نزدیک یہ استدلال ضعیف کیوں ہے، ہم آپ کو تقریر میں بیان کر چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اور یوں ہی استدلال کرنا یا دلیل بنانا رب کے فرمان وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور تم پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ تو رب کے اس فرمان کو دلیل بنانا لِإِثْبَاتِ ثابت کرنے کے لیے وجوب العمرۃ عمرے کے واجب ہونے کو ابتدائی طور پر یعنی شروع ہی سے ضعیف، یہ استدلال کمزور ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّ النَّصَّ کیونکہ نص یعنی یہ آیت یقتضی تقاضا کرتی ہے وجوب الاتمام پورا کرنے کو واجب کرنے کا، یعنی جو چیز شروع کر دی گئی ہے اس کے پورا کرنے کو واجب کرنے کا۔ وَذَلِكَ اور یہ یعنی پورا کرنا انما یکون بے شک یہ ہوتا ہے بعد شروع کرنے کے بعد، ولا خلاف فیہ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر عمرہ شروع کر دیا تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بہرحال جو اختلاف ہے فی وجوبها ابتداءً اس کے یعنی عمرے کے ابتداءً واجب ہونے میں ہے۔ ہمارے نزدیک عمرہ ابتداءً واجب نہیں ہوتا، جبکہ امام شافعی کے نزدیک ابتداءً واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ہم وجہ آپ کو تقریر میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔